ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے سورۃ الکہف میں کہ جب اس نے اپنے سفر کو شروع کیا تو پہلے وہ انتہائے مغرب کی طرف گیا، یعنی جدھر سورج غروب ہوتا ہے وہ وہاں کی انتہا پر پہنچا۔ وہاں اس نے قوم دیکھی، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ آپ چاہے تو ایک سے جنگ و جدال کر کے ان کو قتل کر دیں، چاہے تو فدیہ لے کر احسان کر کے ان کو چھوڑ دیں۔ تو یہ سفر تھا ان کا مغرب کی طرف۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ثم اتبع سببا، پھر وہ ساتھ لے کر چلا کچھ سامان۔ یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرنے والا بادشاہ تھا، تو جیسے جیسے یہ سفر میں چلتے راستے کے اندر فتوحات کا سلسلہ بھی جاری رہتا، علاقے فتح بھی ہوتے رہتے، جو نہ مانتے ان سے جنگ ہوتی، قتال ہوتا، اور پھر جو سامان تھا وہاں سے ان سے ملتا، اس سامان کو لے کر وہ اپنے ساتھ چلے جاتے۔ تو فرمایا کہ ثم اتبع سببا، پھر وہ سامان لے کر چلا کچھ، حتیٰ یہاں تک کہ اذا بلغا، جب وہ پہنچا مطلع الشمس، سورج طلوع ہونے کے مقام پر۔ یہ کفار کا سوال بھی تھا نا مشرکین مکہ کا کہ آپ ذوالقرنین کے بارے میں کیا بتاتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کا مغرب کی طرف جانے کا سفر بیان کیا، پھر جہاں سے سورج طلوع ہوتا تھا وہ وہاں تک جا کر پہنچا۔ اور تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ لکھا ہے، اس وقت ظاہری بات ہے یہ جہاز تو نہیں تھے، گھوڑوں کا سفر تھا ان سواریوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو 1600 سال عمر دی، یعنی 16 صدیاں اس نے زمین پر گزاری۔ تو فرمایا اب وہ مشرق کی طرف گیا سورج طلوع ہونے کے مقام پر، وجدہا، تو اس نے پایا اسے، تطلع، کہ وہ طلوع ہو رہا ہے، علی قوم، ایک ایسی قوم پر، لم نجعل لہم من دونہا سترا، کہ نہیں بنایا تھا ہم نے ان کے لیے اس کے آگے کوئی پردہ۔ یعنی جہاں وہ زندگی بسر کر رہے تھے، آپ اندازہ کریں کہ جہاں سے سورج طلوع ہو رہا ہے اس کی تمازت کتنی ہوگی، گرمی کتنی ہوگی۔ تو وہاں لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے ان کے درمیان کوئی پردہ بھی نہیں بنایا تھا، وہ ریت میں، صحرا میں، میدان میں، بغیر مکانوں کے زندگی بسر کر رہے۔ اور ان کے بارے میں تفاسیر کے اندر مختلف چیزیں لکھی ہیں۔ یہ میرے پاس تفسیر ابن کثیر ہے، اس کے اندر امام حسن بصری علیہ الرحمہ ان کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ سورج نکلنے کے وقت وہ لوگ پانی میں چلے جاتے تھے، یعنی دن وہ پانیوں میں گزارتے اور رات کے وقت وہ آگے پیچھے نکل جاتے۔ اس کے بعد دوسرا قول حضرت قتادہ کا ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ دن وہ پانیوں میں گزارتے اور رات کے وقت وہ اپنی کھیتیوں میں مصروف ہو جاتے، کام کاج کے اندر۔ اور حضرت سلمہ تو یہاں تک کہتے کہ ان کے لیے اوپر اڑنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کان جو ہے نا وہ اتنے بڑے بنائے تھے کہ وہ اپنا کان جو ہے نا وہ اوپر لے کر لیٹ جاتے تھے۔ اب اس قوم کے پاس، جن کے پاس سکندر ذوالقرنین یعنی بادشاہ پہنچے مشرق کے اندر، نہ مکان تھے نہ محل تھے، اور کھلی زمین میں وہ زندگی بسر کرتے تھے۔ اور کہتے وہاں ایک لشکر آیا، تفسیری روایات میں ابن کثیر میں یہ درج ہے، امام طبری اس کو لایا کہ ایک لشکر آیا اور انہوں نے کہا کہ تم جو نا وہ دن ہونے سے پہلے پہلے یہاں سے نکل جانا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم بس رات ہی یہاں گزاریں گے، پھر ہم نکل جائیں گے۔ تو کہتے پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو سامنے ہڈیاں یہ کن کی ہیں؟ ڈھیر لگا ہوا تھا ہڈیوں۔ انہوں نے کہا کہ تم سے پہلے بھی ایک لشکر آیا تھا اور وہ دن کی سورج کی گرمی کے اندر یہاں ٹھہرے تھے، ان کے گوشت پگھل گئے اور یہ ہڈیوں کے ڈھانچے اور ڈھیر تمہیں نظر آ رہے ہیں۔ یعنی اس قدر شدت تھی گرمی کی، لیکن وہ وہاں زندگی بسر کر رہے تھے۔ مالک کا نظام ہے کہ وہ دن میں پانیوں میں چلے جاتے اور رات کو وہ اپنے کام میں مصروف ہو جاتے جب رات ٹھنڈی ہو جاتی۔ تو فرمایا پہلے وہ ذوالقرنین مغرب کی طرف گیا، پھر اس نے جا کر انتہائے مشرق کا سفر طے کیا، یعنی جہاں سے سورج نکل رہا ہے۔
اور وہاں اس نے ایک ایسی قوم پائی کہ جن کے آگے کوئی پردہ نہیں تھا۔ کذالک، ایسے ہی ہے، وقد احاطنا، اور یقیناً ہم نے احاطہ کر رکھا تھا، بما لدیہ خبرا، اس کا جو کچھ اس کے پاس تھا علم کے لحاظ۔ فرمایا ذوالقرنین کا واقعہ حقیقت میں ایسے ہی ہے جیسے ہم نے بیان کر دیا، اور فرمایا کہ علم کے اعتبار سے ہم نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا تھا، یعنی جو اسے علم تھا، جو اس کے پاس اسباب تھے، جو مال تھا، جو وسائل تھے، اللہ فرماتے ہمیں تو ہر چیز کا ہی علم تھا، ہم نے اس چیز کا احاطہ کیا ہوا۔ تو آگے 2 آیات اور پڑھیں گے بھائی، تسلی سے بیٹھے۔ اب تیسرا سفر اس کا شروع ہونے لگا۔ فرمایا ثم اتبع سببا، پھر وہ ساتھ لے کر چلا کچھ سامان، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا بلغا، جب وہ پہنچا، بین السدین، 2 پہاڑوں کے درمیان، وجد من دونہما قوما، تو اس نے پایا ان دونوں کے اس طرف ایک قوم کو یا کچھ لوگوں، لا یکادون یفقہون قولا، نہیں قریب تھے کہ سمجھیں کوئی بات، یعنی وہ کوئی بات سمجھنے والے نہیں تھے۔ اب ذوالقرنین کی بات کیسے سمجھے؟ یا تو انہوں نے درمیان میں اپنا کوئی ترجمان مقرر کیا، یا جیسے ذوالقرنین بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے مال اسباب بہت دیا تھا، ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کو زبانوں پر بھی مہارت دی ہوگی، وہ بات ان کی سمجھ لیتے ہوں۔ تو یہ کسی کی بات نہیں سمجھنے والے تھے، لیکن ذوالقرنین کی بات انہوں نے پھر سنی، اور حضرت ذوالقرنین کو انہوں نے کیا کہا؟ قالو، انہوں نے کہا، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، انا یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یہ جو یاجوج اور ماجوج ہیں یہ فساد مچاتے ہیں زمین میں، فہل نجعل لک خرجا، تو کیا ہم طے نہ کر دیں تیرے لیے کوئی آمدنی، یعنی ہم اپنے آمدن میں سے کوئی رقم الگ سے طے کر دیتے ہیں، الا ان تجعل بیننا و بینہم سدا، اس شرط پر کہ تو بنا دے ہمارے درمیان اور ان کے درمیان ایک موٹی دیوار۔ اب یہ یاجوج ماجوج کون ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا، اور یہ قیامت کی آخری علامات میں سے ایک علامت، یہ تب جا کر ظاہر ہوں۔ ایک دن مسند احمد کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی گھبرائے ہوئے آپ صحابہ کے سامنے تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا کہ وہ جو یاجوج ماجوج ہے نا، جو ان کے سامنے دیوار قائم کی گئی تھی، ان کو انہوں نے چاٹ کر اتنا سوراخ کر دیا، اتنا سوراخ کر دیا، آپ اس بات پر پریشان ہوئے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی کیسی مخلوق ہے، یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہے۔ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، یہ حدیث آپ سنیں، 6530 ہے، حضرت ابو سعید خدری اس حدیث کے راوی۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو قیامت والے دن اللہ فرمائے گا، یا آدم، فیقول لبیک و سعدیک، اللہ فرمائیں گے آدم کہیں گے اللہ میں حاضر ہوں، میں فرما بردار ہوں، والخیر فی یدیک، اور ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، قال یقول اخرج بعث النار، اللہ فرمائیں گے اپنی اولاد میں سے آگ کا حصہ نکالو، یعنی آدم علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ نکالو۔ آدم پوچھیں کہ اللہ کتنا حصہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ 999,000 میں سے 999 جہنم کے لیے نکال دو اور 1 جنت کے لیے ہوگا۔ اور یہاں پر پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، حین یشیب الصغیر، اس دن اس غم سے بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے جب سنیں گے کہ 1000 میں سے 999 جہنم کے اندر اور 1 جنت کے اندر جانے والے۔ فرمایا اس غم سے، پریشانی اور ڈر سے بچے بھی قیامت کے دن بوڑھے ہو جائیں۔ اور اس کے بعد آپ نے سورہ حج کی یہ آیت پڑھی، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ فرمایا کہ اس دن حمل والیاں اپنے حمل جن کے پیٹوں میں بچے تھے وہ بھی گرا دیں گی اس غم سے، پریشانی سے، اور فرمایا کہ لوگ ایسے ہوں گے جیسے نشے کی حالت میں ہیں، وما ہم بسکارا، جبکہ انہوں نے نشہ نہیں کیا ہوگا، ولکن عذاب اللہ شدید، تو تیرے رب کا عذاب بڑا سخت ہو۔ فرمایا اس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور حمل والیاں حمل گرا دیں گی۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام سے صحابہ کہتے ہیں
اللہ کے رسول یہ تو بہت سخت بات ہوگی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خوش ہو جاؤ، ابشروا فإن من یاجوج و ماجوج الفا ومنکم رجل. فرمایا تم خوش ہو جاؤ، یہ جو 1000 یا 999 ہے نا، یہ یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے، اور وہ جو جنت میں جانے والا ہے وہ تم میں سے ایک ہوگا. یعنی یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خوشخبری بھی دی. پھر ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم لوگ اہل جنت کا 1/3 ہوگے، یعنی تیسرا حصہ. تو آج ہم یہاں پر سبق ختم کرتے ہیں. کل ہم انشاءاللہ یہ یاجوج ماجوج اور یہ جو دیوار بنائی گئی وہ کس طرح بنائی گئی انشاءاللہ اس سے آگے شروع کریں. اللہ تعالی ہم سب کو بڑے بڑے فتنوں سے محفوظ